فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زندہ سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی حفظ اللہ کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مبنی یادداشتیں۔ یادداشت تحریر کی ہیں محمد علی آدرشب نے، ترجمہ کیا ہے گروہ مترجمین نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 253، اور عنوان ہے خفیہ کوڈ۔ مسجد کی امامت۔ میری چھٹی گرفتاری 1975 میں ہوئی۔ اس وقت میرا معاشرتی مقام 5ویں جیل سے پہلے والے مقام سے بالکل مختلف تھا۔ مسجد کی امامت کی وجہ سے معاشرے میں میرے وسیع تعلقات بن چکے تھے۔ میں نے مسجد امام حسن علیہ السلام سے نماز پڑھانا شروع کی۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور گلی کے اندر واقع تھی۔ پھر میں مسجد کرامت میں نماز پڑھانے لگا۔ یہ ایک بڑی مسجد تھی۔ اس کی اہمیت صرف اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ ایک اور جگہ پر واقع تھی اور شہر کے مرکز سے بالکل نزدیک تھی، جہاں امام رضا علیہ السلام کے حرم کے علاوہ بہت سارے دینی مدرسے بھی تھے، اور پھر یہ شہر کی نئی آبادی کے بھی نزدیک تھی، جہاں یونیورسٹی اور کئی سینما گھر واقع تھے۔ اسی طرح یہ بازار سے بھی دور نہ تھی، لہٰذا یہ مسجد مختلف گروہوں کے اجتماع کی جگہ تھی، جو ہمیشہ ایک دوسرے سے دور رہتے تھے اور لڑتے رہتے تھے۔ تاجر حضرات، دینی علوم کے طالب علم اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے۔ اس مسجد میں میری سرگرمیاں بڑھنا تھیں کہ حکومت کی حساسیت میں اضافہ ہوا اور اس نے مداخلت کرتے ہوئے میرے نماز پڑھانے پر پابندی لگا دی۔ اس پابندی کے 3 ماہ بعد میں مسجد امام حسن علیہ السلام میں واپس آ گیا۔ چونکہ یہ مسجد چھوٹی تھی اور شہر کے مرکز سے دور بھی، لہٰذا خفیہ ایجنسی والے اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جو ہی میں نے اس چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھانا شروع کی، طالب علموں اور تاجروں نے اس مسجد کا رخ کر لیا۔ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی، لہٰذا انتظامیہ اس کی توسیع پر مجبور ہوئی۔ اب یہ مسجد کرامات سے بڑی مسجد بن چکی تھی۔ حساسیت ختم کرنے یا اس سے کم کرنے کے لیے میں صرف ہفتے کی رات نماز پڑھاتا اور اس کے بعد نہج البلاغہ کا درس دیتا تھا، جس میں ایک بڑی تعداد شریک ہوتی تھی۔ مسجد کی امامت کے علاوہ میرا اپنا گھر بھی ملاقاتیوں سے بھرا رہتا۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آتے، اپنے سوالات پوچھتے، مشورے دیتے اور مختلف امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے۔ میں تمام لوگوں سے کشادہ دلی کے ساتھ ملتا تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ ملاقاتیوں کا سلسلہ آدھی رات تک جاری رہتا۔ ملاقات کے لیے آنے والے صرف مشہد سے نہیں بلکہ ایران کے دوسرے مختلف شہروں میں سے بھی ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 256 اور عنوان ہے دروس اور مجالس۔ مجھے دارالحکومت تہران سمیت ملک کے مختلف شہروں سے لیکچرز کی دعوت ملتی تھی۔ بعض دعوتوں کو قبول کرتا تھا اور اکثر موقعوں پر وقت کی کمی کی وجہ سے معذرت کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے شیخ مفتی کی دعوت قبول کی۔ شیخ مفتہ کی دعوت قبول کی۔ جب میں تہران سے واپس آئے تو شیخ مفتہ گرفتار کر لیے گئے۔ مجھے ان کی گرفتاری کی توقع پہلے سے تھی۔ اسی طرح سے ہمدان اور کرمان سے موصول ہونے والی دعوتوں کو بھی قبول کیا۔ جب میں لیکچر کے لیے عراق کے سفر کی تیاری کر رہا تھا تب مجھے چھٹی بار گرفتار کر لیا گیا۔ ملاقاتوں اور دعوتوں کی کثرت کے باوجود میں روزانہ حوزہ علمیہ میں دروس پڑھاتا تھا، ایک درس فقہ کا اور دوسرا اصول فقہ کا۔
ان درسوں کا آغاز تب ہوا تھا جب میں 1964 میں قم سے واپس مشہد آیا۔ صفحہ نمبر 257 ہے اور عنوان ہے مازندران کا سفر۔ اسی سال آذر کے مہینے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ایرانی سال کا 9واں مہینہ جو 22 نومبر کو شروع ہوتا ہے اسے آذر کا مہینہ کہتے ہیں۔ اسی سال آذر کے مہینے میں جب موسم سرد ہونے لگا تو میں نے بہت زیادہ سستی اور تھکاوٹ محسوس کی۔ کچھ استراحت کا دل کرنے لگا۔ میں نے زوجہ کو چند دنوں کے لیے سیر و تفریح کی غرض سے سفر پر چلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہ مانی۔ کچھ دنوں بعد میں نے دوبارہ اس حوالے سے بات کی۔ اس مرتبہ ہم نے ایران کے شمالی علاقے مازندران جانے پر اتفاق کر لیا۔ اس وقت ہمارے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا مصطفیٰ اسکول پڑھ رہا تھا، جبکہ باقی 2 ابھی اسکول جانے کے قابل نہ تھے۔ ہم نے مصطفیٰ کو اس کی نانی کے پاس چھوڑا۔ میں نے زوجہ کے ماموں سے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ تاجر تھے اور ہم آپس میں گہرے دوست تھے۔ مصیبت اور مشکلات کے وقت وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتے تھے۔ ان کی گاڑی بھی تھی اور وہ میری زوجہ کے محرم بھی تھے۔ وہ اپنی بیوی بچوں سمیت ہمارے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے۔ ہم مازندران کے لیے نکلے، جہاں ہم نے 3 دن گزارے۔ اس کے بعد میں نے فوراً مشہد لوٹنے پر اصرار کیا تاکہ ہفتے کی رات مسجد والی نشست میں پہنچ سکوں، لیکن ساوکیوں نے نشست سے پہلے ہی گھر پر چھاپا مارا، مجھے گرفتار کیا اور جیل لے گئے۔ یہاں اس سفر کی کچھ یادداشتیں ہیں جہاں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ یہ چھٹی گرفتاری سے قبل معاشرے میں میرا مقام و منزلت کو بیان کرتی ہیں۔ میں صوبہ مازندران کے صدر مقام ساری میں تھا۔ بیٹے مشتبہ کو لے کر مغرب سے کچھ دیر قبل شہر کی جامع مسجد گیا اور نماز کے انتظار میں مسجد کے ایک ہال میں بیٹھ گیا۔ ایک جوان میرے نزدیک آیا، میری طرف غور سے دیکھا، سلام کیا اور بات کیے بغیر میرے قریب بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور جوان آیا اور پہلے والے کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر تیسرا آیا اور پھر چوتھا، یہاں تک کہ مغرب تک ان جوانوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی۔ مجھے ان سے ڈر لگنے لگا، لیکن ان سے کوئی بات نہ کی کیونکہ ممکن تھا یہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہوں۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں انہیں نماز پڑھاؤں۔ میں نے کہا مسجد کے ہالوں میں مختلف جگہوں پر نماز جماعت ہو رہی ہے۔ مسجد میں متعدد جماعتوں کا ہونا افسوسناک بات تھی۔ آپ ان میں کیوں شرکت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم ان میں سے کسی امام جماعت کو نہیں جانتے۔ ہاں، تمام ایرانی مومن جوانوں کی یہی حالت تھی۔ وہ حکومت کے خلاف ڈٹ جانے والے اور قربانی دینے والے انقلابی علماء کو پسند کرتے تھے، جبکہ وہ علماء انہیں پسند نہ تھے جو ان کی فکر کے مخالف ہوں اور ان کی امیدوں کے مطابق ان کے اس طرح متحرک نہ ہوں، چاہے ان کے دل میں اسلامی تحریک کے لیے مثبت احساسات ہی کیوں نہ ہوں۔ جوان صرف اس بات پر قانع نہیں ہوتے تھے کہ علماء اچھے احساسات کا اظہار کریں، بلکہ وہ ان سے عملی اقدام، قربانی اور ڈٹ جانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا ہر رات آپ لوگوں کا معمول کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے ایک دوست کا نام لیا۔ اب وہ تہران گئے ہوئے ہیں، ان کا ہال خالی ہے۔ وہ اصرار کر کے مجھے ہال میں لے گئے۔ میں نے نماز جماعت پڑھائی، کچھ اور جوان بھی نماز میں شریک ہوئے۔ نماز کے بعد میں نمازیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے سامنے سورہ حمد کی تفسیر کے حوالے سے چند نکات بیان کیے۔ اس سورہ کے مفاہیم کو چند حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قسم کی الگ تفسیر بیان کی، پھر اپنی بات ختم کی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ان کا اصرار تھا کہ میں ان کے درمیان چند دن رہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے مولانا تہران گئے ہوئے ہیں، ہمیں درس دینے اور نماز پڑھانے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہفتے کی رات مشہد میں میرا درس ہے، جس کے لیے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ یہ سن کر انہیں افسوس ہوا اور کہا کاش ہمارے مولانا بھی ہمیں اتنی اہمیت دیتے جتنی آپ اپنی مسجد والوں کو دے رہے ہیں۔ وہ اکثر ہمیں چھوڑ کر اپنے کاموں کے لیے تہران چلے جاتے ہیں۔ میں اسی سفر کے دوران شاہی شہر، جسے اب قائم شہر کہا جاتا ہے، میں اپنے بیٹے مصطفیٰ کے ساتھ کتابوں کی ایک دکان پر گیا۔ میں کتاب کی ورق گردانی کر میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک جوان آیا اور مجھ سے پوچھا آپ فلاں ہیں؟ میں نے گمان کیا کہ وہ ساوک کا اہلکار ہے، لیکن جب بات چیت چل نکلی تو مجھے اطمینان ہوا۔ اس دکان والے نے بھی مجھے پہچان لیا۔ بحر خزر کی کچھ مچھلیاں لے کر ہم مشہد واپس آ گئے۔ جب ہم ساحل پر مچھیروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ مچھلیاں ہمیں تحفے میں دیں۔ جو ہی انہوں نے ہمیں دیکھا، ان میں سے ایک تیزی سے ہماری طرف بڑھا اور اپنے شکار میں سے کچھ مچھلیاں ہمیں دیں۔ ہم نے ان کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کیا۔
اس نے برکت کے حصول کے لیے ہمیں یہ مچھلیاں دی تھیں۔ جب کوئی سید ان کے پاس سے گزرے اور وہ ان کے شکار میں شریک ہو تو وہ اسے نیک شگون سمجھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 258، عنوان ہے کاش میں ان جوانوں کی بات مان لیتا۔ ہم جمعے کی رات دیر سے مشہد پہنچے۔ اگلی صبح میری زوجہ اپنی والدہ کے ہاں چلی گئیں جہاں ہم بڑے بیٹے مصطفیٰ کو چھوڑ گئے تھے۔ ظہر کے وقت میں بھی وہاں چلا گیا۔ انہوں نے ہمیں دوپہر کے کھانے کی دعوت دی تھی۔ میں گھر واپس آیا تاکہ ہفتے والے درس کی تیاری کروں۔ میں نماز جماعت کے دوران ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد آخری پارے سے ایک سورت پڑھتا تھا۔ فقہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق نماز گزار کے لیے حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ حمد کے بعد سورہ اخلاص یا قدر یا کسی دوسری چھوٹی سورت کو پڑھتے ہیں۔ میں حمد کے بعد نسبتاً بڑی صورتیں پڑھتا تھا جن میں تحرک کا پیغام ہو تاکہ اس طرح لوگ اندرونی طور پر تبدیل ہوں اور اسلامی شخصیت کی صفات ان پر پروان چڑھیں۔ اس دن عصر کے وقت وہ سورہ مطففین پر دہرا رہے تھے۔ اس دن عصر کے وقت میں سورہ مطففین دہرا رہا تھا تاکہ بعد میں نماز میں اسی سورت کی تلاوت کروں کہ اچانک گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ یہ وہی چہرے تھے جن کو ہر چھاپے کو وقت میں خوب پہچان لیتا تھا۔ وہ لوگ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے اور سیدھا میری لائبریری کی طرف چلے گئے جہاں کتابیں، کچھ اوراق اور میری کاپیاں تھیں۔ ہر چیز جو انہیں مشکوک لگتی اسے اپنے قبضے میں لے لیتے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی۔ میری عادت تھی کہ اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتا تھا، نمازیوں کو سلام کرتا اور ان کے حال احوال پوچھتا تھا۔ میں نے سابقیوں سے کہا نماز کا وقت ہو گیا، مجھے مسجد جانا ہے اور نماز پڑھانی ہے۔ اگر مجھے نماز میں دیر ہوئی تو اس کے برے نتائج ہوں گے جو تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ انہوں نے سرد لہجے میں جواب دیا، ہمارے حوالے سے آپ فکر مند نہ ہوں۔ اتنے میں میری زوجہ کے بھائی آ گئے۔ وہ مسجد میں میری تاخیر کی وجہ سے پریشان ہو گئے، مجھے دیکھنے آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا آج میں مسجد نہیں آ سکتا۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ سابقیوں نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا، میری آنکھوں پر پٹی باندھی یا نہیں مجھے یاد نہیں۔ وہ مجھے اسی پرانی جیل میں لے گئے جہاں 1971 میں رہ چکا تھا۔ اس کی کوٹریاں انتہائی تاریک تھیں اور سوائے چند سوراخوں کے روشنی کے کوئی راستہ نہ تھا۔ معمول کے مطابق مجھے عمامے اور علماء والے لباس میں ہی ایک کوٹری میں قید کر دیا گیا۔ کوٹری میں بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنے لگا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں اصرار کر کے مازندران سے مشہد آیا تھا۔ کاش مازندران میں ان جوانوں کی بات مان لیتا اور چند روز ان کے ہاں ٹھہر جاتا۔ صفحہ نمبر 261 ہے اور عنوان ہے ریل میں قیدی بن کر۔ ایک دن ظہر سے کچھ دیر پہلے ایک نگہبان آیا۔ اس نے کہا اپنا سامان جمع کرو۔ میں نے پوچھا وہ لوگ مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ ورنہ دن کے اس وقت سامان جمع کرنے کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ریلوے اسٹیشن لے گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے مشہد سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن ریل کیوں؟ یہ کنجوس لوگ کیا جہاز کا ٹکٹ نہیں خرید سکتے تھے؟ ریلوے اسٹیشن پر سادہ لباس میں ملبوس 2 پولیس اہلکاروں نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا۔ میں ان میں سے ایک کو جانتا تھا چونکہ وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا اور میں اسے ہر روز دیکھتا تھا۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم تہران کی ریل میں بیٹھ گئے۔ یہ دوسرے درجے کی ریل تھی اور ایک بوگی میں 6 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس بوگی میں میرے ساتھ 2 اہلکاروں کے علاوہ 3 عام لوگ بھی تھے۔ اہلکاروں نے ان کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم تینوں بھی ان کی طرح عام مسافر ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے ظاہر ہو کہ میں قیدی ہوں۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں مسافر میرے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جو ان کے لیے سیاسی طور پر مشکل کا سبب بنے، اور یہ بعید نہیں تھا کیونکہ لوگ خصوصاً جوان طبقہ عام طور پر علماء کے سامنے اپنی مشکلات اور شکایات بیان کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا میں نے پہل کرتے ہوئے آرام سے مسکراہٹ کے ساتھ ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا یہ 2 اہلکار ہیں اور میں ان کی قید میں ہوں۔ یہ لوگ تہران میں مجھے ساوق کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ مسافروں کے چہروں پر ہمدردی کے آثار ظاہر ہوئے جو پورے سفر میں ان کے چہروں پر عیاں رہے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں درد اور غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ ہم صبح سویرے تہران ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ وہ 2 اہلکار مجھے اسٹیشن پر موجود پولیس چوکی لے گئے۔
وہاں کی پولیس کو اپنے کام سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کی۔ انہوں نے فون پر رابطہ کیا اور تھوڑی دیر بعد کچھ افراد آئے اور مجھ سے ساتھ چلنے کا مطالبہ کیا۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا، میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور میرے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ گاڑی تہران کی سڑکوں پر چلنے لگی۔ جب بھی گاڑی رش کی وجہ سے رکتی وہ مجھے حکم دیتے کہ اپنا سر سامنے والی سیٹ پر رکھوں۔ صفحہ نمبر 264 ہے اور عنوان ہے مشترکہ کمیٹی کی جیل۔ گاڑی ایک جگہ آ کر رکی۔ وہ لوگ مجھے وہاں سے چند میٹر آگے لے گئے۔ پھر جب میری آنکھوں سے پٹی کھولی میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا جس میں کچھ اہلکار بھی تھے۔ وہ 2 اہلکار بھی وہاں نظر آئے جو میرے ساتھ مشہد سے ریل میں آئے تھے۔ وہ دونوں آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا اپنا مذہبی لباس امامہ، ابا، قبا وغیرہ اتار دو۔ اب میں صرف شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ مجھے قیدیوں والا لباس دیا گیا اور میں نے وہ پہن لیا۔ میری نظر ان 2 اہلکاروں پر پڑی جو میرے ساتھ آئے تھے۔ وہ دونوں افسوس، دکھ اور ہمدردی کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ جیل کے اہلکاروں نے مجھے حکم دیا کہ قمیض اتار لوں اور اس میں سر پر ڈال کر اپنا چہرہ چھپا لوں۔ مجھے کمرے سے نکال کر نامعلوم مقام کی طرف لے جانے لگے۔ ایک دروازے کی طرف لے گئے جس کی زنجیروں کی آواز کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ پھر ایک اور جگہ لے گئے۔ اس کے بارے میں اندازہ ہوا کہ کوئی بڑا ہال ہے۔ ایک دروازے کے قریب مجھے روکا، دروازہ کھولا، مجھے اندر دھکیل دیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے منہ سے قمیض ہٹائی تو اپنے آپ کو ایک نیم تاریک کوٹری میں پایا جس میں کم روشنی والا ایک بلب جل رہا تھا۔ کوٹری میں ایک جوان پہلے سے موجود تھا۔ وہ میرے آنے سے بہت خوش ہوا۔ اس نے میرا نام پوچھا۔ جب میں نے اپنا نام بتایا تو وہ ششدر رہ گیا، بار بار پوچھتا جا رہا تھا آپ واقعاً وہی ہیں؟ وہ انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے چومنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 20 دنوں سے اس کوٹری میں تنہا ہے۔ میں نے بھی محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا لیکن اس سے کھل کر بات نہیں کی۔ سیاسی جیلوں میں ایسا ہی رویہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں ہر چیز ممکن ہے۔ ممکن ہے کوئی قیدی آپ سے ہمدردی اور خلوص کا اظہار کرے اور وہ در حقیقت آپ سے معلومات لے رہا ہو۔ میں اس جوان کے ساتھ بیٹھتا، گپ شپ کرتا اور اسے تسلی دیتا تھا۔ وہ میرے ساتھ 2 ماہ اس کوٹری میں رہا، پھر اسے ایک اور کوٹری یا عمومی جیل میں منتقل کیا گیا۔ اگرچہ اس کا تعلق اسلام پسندوں سے نہیں تھا لیکن وہ ایک سیاسی قیدی تھا۔ وہ جیل کمیٹی جیل کے نام سے مشہور تھی۔ اسی سال یا 1 سال قبل اس جیل کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جیل کا یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس جیل کو ساوک پولیس اور اسپیشل فورس کی ایک مشترکہ کمیٹی چلاتی تھی۔ بہت سے مسائل میں تعاون کی کمی کو دیکھتے ہوئے ان 3 اداروں میں باہمی تعاون بڑھانے کی خاطر یہ جیل بنائی گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اداروں خصوصاً پولیس اور ساوک کے درمیان شاہ کو خوش کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مشترکہ امن کمیٹی بنائی گئی اور ان 2 اداروں کے ساتھ اسپیشل فورس کا بھی اس کمیٹی میں اضافہ کیا گیا۔ بعض انقلابی تحریکیں شہروں سے دور جنگلات کو اپنا مرکز بناتی تھیں اور اسپیشل فورس اس طرح کی تنظیموں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری لیتی تھی۔ کوٹری میں دن گزرتے گئے۔ یہ انتہائی سخت دن تھے۔ دن کی سختی کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزر چکا ہو۔ کوٹری کا ایک دن عمومی جیل کے 1 مہینے کے برابر ہے۔ گویا کہہ سکتے ہیں کہ اس جیل میں گزرے میرے 8 ماہ عمومی جیل کے 8 سال کے برابر تھے۔ اسی مناسبت سے بتاتا چلوں کہ شہید رجائی نے اسی خوفناک جیل میں کی ایک کوٹری میں 28 ماہ گزارے۔ کوٹری کی لمبائی 2 میٹر اور 40 سینٹی میٹر تھی جبکہ چوڑائی 1 میٹر اور 60 سینٹی میٹر تھی۔ اس تنگ کوٹری میں بعض دفعہ میں تنہا ہوتا تھا اور بعض اوقات 1، 2 یا 3 اور قیدیوں کے ساتھ۔ 4 مربع میٹر سے کم جگہ میں 4 لوگ، کاش مشکل صرف جگہ کی تنگی ہوتی، لیکن یہاں اس کے ساتھ نفسیاتی دباؤ اور جسمانی تشدد بھی تھا۔ صفحہ نمبر ہے 266، عنوان ہے قیدیوں کی چیخیں۔ دن بھر قیدیوں کی چیخنے کی آوازیں کانوں تک پہنچتی تھیں۔ بعض اوقات یہ چیخیں رات بھر جاری رہتی تھیں۔ وہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تشدد کے مختلف طریقے آزماتے۔ اس جیل میں ان کا مکمل ہدف یہ تھا کہ صرف مقابل کو نفسیاتی طور پر توڑ دیں۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء لے جاتے وہاں بھی وہ
تحقیر جاری رکھتے تھے۔ جیل کے بیت الخلاء حال کے اندر ہی تھے۔ قیدی کے بیت الخلاء جاتے ہی نگہباں آوازیں لگانا شروع کرتا، جلدی کرو جلدی کرو، جلدی نکلو۔ بعض دفعہ وہ بیت الخلاء کے دروازے کو دھکا دیتے تاکہ قیدی جلدی نکلنے پر مجبور ہو۔ جیل کے نگہبان زبان اور ہاتھ کے ذریعے قیدیوں کی ہر قسم کی توہین کرتے تھے۔ ایک ہی کوٹری میں موجود قیدیوں کے لیے آپس میں بات کرنا ممنوع تھا، لہٰذا یا تو سرگوشی میں بات ہوتی تھی یا اشاروں میں۔ جو ہی نگہباں محسوس کرتا کہ ہم سرگوشی کر رہے ہیں تو فوراً غصیلے لہجے میں ڈانٹتا۔ کھانا اکثر انتہائی پست معیار کا ہوتا تھا۔ اگر باورچی نے کھانے میں گوشت کا ایک ٹکڑا بھی ڈال دیا ہوتا تو نگہباں اسے اپنے لیے اٹھا لیتے۔ کھانا انتہائی توہین آمیز طریقے سے پیش کیا جاتا تھا۔ وہ ایسا رویہ اپناتے جیسے ایک جانور کو کھانا پیش کر رہے ہوں، جبکہ اکثر قیدی علماء، مفکرین اور یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ قیدیوں کو کوٹری سے نکلنے کی اجازت نہ تھی، صرف بیت الخلاء جاتے وقت یا تفتیش کے لیے جاتے وقت کوٹری سے نکلنا نصیب ہوتا۔ جیسے میں نے بتایا، بیت الخلاء جانا بھی ایک مصیبت تھی، اور تفتیش کی مصیبت تو ناقابل بیان ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوٹری میں 1 ماہ رہنا عمومی جیل کے 1 سال کے برابر ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی کہتا ہوں کہ تفتیش کا 1 دن کوٹری میں قید تنہائی کے 1 ماہ کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے تفتیش کے لیے بلایا۔ میرے ساتھ کوٹری میں 3 افراد تھے۔ وہ مجھے صبح لے گئے اور شام تک تفتیش والے کمرے میں رکھا۔ کوٹری والے ساتھی سمجھے کہ میں تشدد کے نتیجے میں وفات پا گیا ہوں، لہٰذا وہ بہت پریشان ہوئے۔ دلچسپ بات یہ کہ جب میں کوٹری میں لوٹا تو وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ میری لمبی داڑھی کے ساتھ میں لمبی داڑھی کے ساتھ انہیں چھوڑ کر گیا تھا اور بغیر داڑھی کے ان کے پاس لوٹا۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ ان میں سے بعض گریہ کرنے لگے۔ کوٹری میں میرا ایک ساتھی تھا، اس کا نام احمد احمدی تھا، اور وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے اور عرفان میں استاد شیخ محمد علی شاہ آبادی کا نواسہ تھا۔ وہ لوگ جب اسے تفتیش کے لیے لے جاتے تو اس میں چلنے کی سکت باقی نہ رہتی اور وہ رینگتے ہوئے واپس آتا۔ وہ اسی طرح تشدد برداشت کرتا رہا یہاں تک کہ اسی جیل میں شہید ہو گیا۔ وہ جب کوٹری میں لوٹتا تو ہمارے اوپر گہرا غم طاری ہو جاتا، جس سے ہمارے دل چھلنی ہو جاتے اور فوراً ہمارا غم کم کرنے کی کوشش کرتا اور ہمیں تسلی دیتا۔ مجھے ساوک کے وحشیانہ تشدد کے مختلف مناظر یاد ہیں، لیکن میں ان مصائب کی مکمل تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ اس جیل کے منتظمین انتہائی خبیث اور پست تھے۔ قیدیوں پر تشدد کی آوازیں صبح تک سنائی دیتی اور جوں ہی میری آنکھ لگتی تو کسی قیدی کی چیخیں سن کر بیدار ہو جاتا۔ نہیں معلوم وہ اصلی آوازیں تھیں یا ریکارڈ شدہ۔ صفحہ نمبر 268 ہے اور عنوان ہے والدہ کی فکر۔ اس جیل میں مجھے سب سے زیادہ والدہ کی پریشانی تھی۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ شجاعت اور استقامت کی بلند مرتبہ پر فائز تھی، لیکن میری اس گرفتاری سے پہلے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن سے مجھے لگا کہ اپنے بیٹی کی مصیبتیں برداشت کرتے کرتے ان کا صبر ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک دن ان کے گھر میں تھا، تب انہوں نے مجھ سے کہا، اگر تمہیں پھر گرفتار کیا گیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی اور کہا، اماں جان مجھے کیوں گرفتار کریں گے؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ یا اگر مجھے گرفتار کیا بھی جائے تو اس طرح کی سوچ کیوں؟ ایسی باتیں کیوں جو آپ کبھی بھی نہیں سنیں گی، جو آپ نے کبھی نہیں سنی؟ لیکن میں نے انہیں یہ بات اپنی بات میں سنجیدہ پایا۔ جب سے قید ہوا تھا والدہ کے یہ کلمات میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور مجھے پریشان کیے جا رہے تھے۔ میں 6 ماہ تک کسی کیفیت میں مبتلا رہا۔ اس دوران مجھے والدہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے صرف ایک فون کرنے کی اجازت دی۔ میں نے والد کے گھر فون کرنے کو ترجیح دی۔ والد نے فون اٹھایا۔ میں نے سب سے پہلے سوال کیا، والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا، وہ ابھی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ گھر سے باہر ہیں۔ میں مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں گئی ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ فلاں کے گھر مجلس میں گئی ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ والدہ اس مجلس میں ہمیشہ جایا کرتی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا اور سکھ کا سانس لیا۔ پھر میں نے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قوت بیان رکھنے کے باوجود اس جیل میں قیدیوں پر جو کچھ گزرتا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس جیل میں جو درندگی دیکھی آج تک اس جیسی نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی۔
صفحہ نمبر 269 ہے، عنوان ہے قیدیوں کی خفیہ زبان۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جن حالات کو پسند نہیں کرتا ان کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، اور جب سرکشی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے نو آواری اور خلاقیات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس جیل میں قیدیوں کی سوچ دو رکاوٹیں عبور کرنے پر مرکوز تھی۔ پہلی نگہبانوں کی رکاوٹ، جن میں سے اکثر ان پڑھ اور سادہ تھے اور پیسوں پر بکتے تھے، اور دوسری ایجنسی اہلکاروں کی رکاوٹ۔ قیدی معمولاً پہلی رکاوٹ پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے تھے اور اکثر اس میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ اس حوالے سے مجھے بہت سے دلچسپ واقعات یاد ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ہی کوٹری میں قیدیوں کے لیے آپس میں بات کرنا ممنوع تھا، چہ جائے کہ دوسری کوٹری کے قیدیوں کے ساتھ۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ اہلکاروں کی نظروں میں اس کی وجہ سے تفتیش اور معلومات کے حصول کا عمل متاثر ہوتا تھا۔ خاص طور پر ان قیدیوں کے ساتھ زیادہ سختی کی جاتی تھی جو ایک ہی الزام میں پکڑے گئے ہوں۔ ان تمام خطرات کے باوجود قیدیوں نے بات چیت کے لیے مورس کوڈ، اور یہ ہوتا ہے کہ مورس کوڈ متن اور معلومات کی ترسیل کا ایک طریقہ ہے جو آن آف ٹونز، روشنی یا کلکس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مورس کوڈ کا سہارا لیا۔ میرے اور آقائے رجائی کی کوٹری کے درمیان ایک کوٹری کا فاصلہ تھا۔ میں ساتھ والی کوٹری کو مورس کوڈ کے ذریعے مخاطب کرتا تھا اور پیغام رجائی کی کوٹری تک جاتا، پھر وہاں سے جواب آتا۔ میں نے مورس کوڈ کی زبان اسی جیل میں سیکھی۔ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوئی کہ میں ساتھ والی کوٹری سے دیوار پر ہاتھ مارنے کی آواز سنتا، لیکن مجھے اس سے کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ ایک دن میں کوٹری کی دیوار کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ عام طور پر قیدی یہ کام اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ خود کو ایک نئی چیز میں مشغول کرے۔ میں نے دیوار پر قیدیوں کی یادیں، مزاحیہ تحریریں اور لطیفے پڑھے، اور جب میں نے غور سے دروازے کے ساتھ والی دیوار کو دیکھا جس تک بمشکل روشنی پہنچ رہی تھی، تو وہاں حروف اور رموز کا ایک جدول نظر آیا۔ چونکہ میں حروف اور اعداد والے بعض علوم سے کچھ آشنائی رکھتا تھا، لہٰذا اس جدول کی زبان سمجھنے لگا۔ یہ مورس کوڈ کی زبان کے رموز تھے۔ میں نے انہیں سیکھنا شروع کیا اور اپنے ہمسائے کے دیوار پر ہاتھ مارنے کا مطلب سمجھنے لگا۔ پھر ایک مرتبہ میں نے آہستہ آہستہ سے جواب دینے کی کوشش کی۔ ہمسایہ میرا جواب سمجھ گیا اور بہت خوش ہوا۔ میرے اور اس کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ وہ جلدی اور مہارت کے ساتھ مجھے مخاطب کرتا اور میں آہستہ آہستہ سے جواب دیتا۔ وہ میری مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ جو ہی وہ کسی کلمے کے ایک یا دو حروف سنتا تو اشارہ کرتا کہ میں کلمہ سمجھ گیا ہوں، باقی حروف کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں مورس کوڈ کی زبان میں ماہر ہو گیا، یہاں تک کہ میں اس طرح مورس کوڈ کے ذریعے بات کرتا کہ میری کوٹری والے کو بھی پتہ نہ چلتا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا اور اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے رکھتا، پھر اپنے ناخن کے ساتھ دیوار پر مارتا۔ اس دوران بالکل عام انداز میں ایک کوٹری کے ساتھی سے بات چیت کرتا، اور اسے بالکل اندازہ نہ ہوتا کہ میں مورس کوڈ کے ذریعے ساتھ والی کوٹری میں موجود شخص سے بات کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی غیر معمولی حرکت نہیں دیکھتا تھا، مگر یہ کہ وہ متوجہ ہو جاتا۔ میں ذہنی طور پر مشوش ہوں، اور اس طرح کی تشویش کا ہر قیدی میں پایا جانا ایک عام سی بات ہے۔ بعض اوقات میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ لیٹے ہوئے پاؤں کی انگلیاں دیوار پر مارتا، لیکن اس حالت میں چونکہ کان دیوار سے دور ہوتے تھے لہٰذا جواب سننا مشکل ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 271 ہے اور عنوان ہے ذہین قیدی۔ ہمسائے کے ساتھ تمام موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی، مختلف امور کے بارے میں سوالات کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ کیا آج تمہیں تفتیش کے لیے لے کر گئے؟ تم نے آج کیا کیا؟ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ مجھے پتہ چلا کہ وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا اصلی نام بھی مجھ سے چھپایا۔ یہ ایک عام سی بات تھی۔ سیاسی قیدیوں کے لیے اپنی معلومات چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جوان بہت ہی زندہ دل اور چالاک تھا۔ مختلف طریقوں سے کوشش کرتا تھا کہ رضاکارانہ طور پر جیل کے بیت الخلا دھوئے۔ قیدی عام طور پر اس کام کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے تاکہ چند منٹوں کے لیے ہی صحیح کوٹری سے باہر نکلیں۔ وہ جوان کوٹری سے نکلنے کی فرصت سے استفادہ کرتا اور ایسے کام کرتا جو اس کی تیزی اور مہارت کو واضح کرتے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی ذہانت سے نگہبان کو کوٹریوں سے دور بھیجا اور تیزی کے ساتھ میری کوٹری کی طرف بڑھا۔ کوٹری کے دروازے پہ موجود
چھوٹی کھڑکی کا پردہ اٹھایا، مجھے بلایا، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کسی کو پتہ چلے بغیر بیت الخلاء کی طرف اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نے صفائی کرتے ہوئے دیکھا کہ برآمدے میں پڑے فریج کے اندر کچھ مکھن اور جیم پڑا ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکھن اور جیم قیدیوں کے ناشتے سے نگہبانوں نے چرایا ہے۔ اس نے رات کا کھانا انتہائی بدمزہ تھا جو نگہبان کو پسند نہیں تھا، اسی لیے اس نے یہ چیزیں چرا کر فریج میں رکھی تھیں تاکہ رات کے کھانے میں کھائے۔ یہ چیزیں دیکھ کر میرے ساتھی کا دل للچایا، خاص طور پر وہ اس دن روزے سے بھی تھا۔ اس نے تیزی سے وہ چیزیں اٹھائیں اور اپنی کوٹری میں چلا گیا اور مورس کوڈ کے ذریعے مجھے سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ اس نے اس سے کہا، مزے سے افطار میں یہ چیزیں کھاؤ۔ شام کا وقت ہوا تو نگہبان بڑے شوق سے فریج کی طرف بڑھا تاکہ وہ چیزیں اٹھا لے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ چیزیں وہاں سے چوری ہو گئی ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی قیدی اس طرح کر سکتا ہے۔ اس نے دوسرے نگہبانوں سے پوچھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کسی قیدی کا کام ہے تو اس نے باقی نگہبانوں کے ساتھ مل کر کوٹریوں کی تلاشی شروع کر دی۔ میرے ساتھی نے ان چیزوں میں سے کچھ حصہ کھا لیا تھا اور کچھ ابھی باقی تھا۔ اس نے خوف کے عالم میں مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ بچے ہوئے حصے کا کیا کرے۔ میں نے اسے کہا، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، باقی حصہ چٹائی کے نیچے چھپا لو اور جرم کے آثار مٹا دو۔ کوٹریوں کی تلاشی مکمل ہوئی۔ میرے ساتھی کی کوٹری کی بھی تلاشی لی گئی، لیکن انہیں کوئی چیز نہیں ملی۔ قصہ خیریت سے اپنے انجام کو پہنچا اور اس جیل کی یادوں میں ثبت ہو گیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب انسان تنگ آ جائے تو وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 272 ہے، عنوان ہے پست قیدی۔ میں اس کوٹری میں مختلف قسم کے افراد کے ساتھ رہا جن میں مومن اور انقلابی جوان بھی تھے۔ ان میں سے ایک نہاوت سے تعلق رکھنے والا جوان تھا جو ابوذر پارٹی کا کارکن تھا۔ اس پارٹی کا ایک مرتبہ مکمل خاتمہ کیا گیا تھا، پھر نہاوند شہر کے جوانوں نے اس کی اثر و نو بنیاد رکھی۔ میں نے خصوصی طور پر اس جوان کا تذکرہ کیا کیونکہ کچھ عرصے پہلے میں نے اسے دیکھا تھا۔ ایک گروہ مجھ سے ملنے آیا تھا تو میں نے ان کا نام پوچھے۔ ان میں سے ایک نے اس جوان کا نام لیا اور میں یہ نام سن کر تھوڑی دیر رکا، پھر فوراً مجھے یاد آیا کہ میرا کوٹری کا ساتھی ہے۔ اس کوٹری میں میرے ساتھ رہنے والوں میں کچھ کمیونسٹ بھی تھے۔ ان میں سے ایک جوان تھا جس نے مجھے بتایا کہ وہ کمیونسٹ ہے اور اس وقت میری کوٹری میں آیا تو ہم پہلے سے 3 افراد موجود تھے۔ اسے ملا کر ہم 4 ہو گئے۔ وہ اس طرح کوٹری میں آیا جیسے اسے یہاں نہیں رہنا بلکہ فوراً چلے جانا ہے۔ جب میں نے اس کا تعارف پوچھا تو اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور غیر ضروری باتیں کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ذاتی طور پہ ایک اچھا انسان ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، میں دین کی طرف رغبت دیکھتا ہوں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسے کوٹری سے نکال کر کہیں لے گئے جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ انقلاب سے کچھ عرصے پہلے اس نے فون پر مجھ سے رابطہ کیا اور کہا میں فلاں اخبار میں کام کرتا ہوں، اور اس جملے کو بار بار دہرایا جو میں نے اسے جیل میں کہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کا کارکن ہے۔ ہمیں بعد میں ایسے کاغذات ملے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ ساوک سے تعلق رکھتا تھا۔ کمیونسٹ پارٹی کے خلاف کارروائی کے دوران یہ جوان گرفتار ہوا۔ اس کی بیوی مجھے خط لکھ کر اس کی رہائی کا مطالبہ کرتی تھی اور مجھے وہ جملہ یاد دلاتی تھی جو میں نے اس کے شوہر سے جیل میں کہا تھا۔ وہ کچھ عرصہ قید رہا اور پھر رہا کر دیا گیا۔ کمیونسٹ اپنے خبیث باطن اور دین دشمنی میں ایک جیسے نہیں تھے۔ یہ جوان دین کے خلاف زیادہ تعصب نہیں رکھتا تھا، لیکن اسی کوٹری میں میرا واسطہ ایک ایسے کمیونسٹ سے پڑا جو انتہائی پست، دین دشمن اور بد اخلاق تھا۔ جب اس شخص کو کوٹری میں لایا گیا تو میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کر مغرب کی تعقیبات پڑھ رہا تھا۔ جیل میں میری عادت تھی کہ نماز پڑھتے وقت اپنے کسی سفید کپڑے کے ساتھ امامہ باندھتا اور ابا کے بدلے کمبل اوڑھتا تھا۔ کوٹری کی تاریکی میں مجھے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ میں علماء کے لباس میں ملبوس ہوں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نماز مغرب کے بعد اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب کوٹری کا دروازہ کھلا تو وہ ایک لمبے قد کا شخص داخل ہوا۔ شروع میں سے کچھ دکھائی نہ دیا کیونکہ وہ روشنی سے تاریکی میں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میرے ساتھی پر پڑی تو اس کا چہرہ اتر گیا اور حزن و ملال کی کیفیت میں کوٹری کے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں اس کے قریب ہوا اور اس کی دلجوئی کرنے لگا جیسے ہر نئے قیدی کے ساتھ کرتا تھا۔
میں نے اس سے کہا تمہیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مگر اس کا چہرہ اسی طرح اترا رہا۔ میں سمجھا کہ وہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ اس کی کوشش تھی کہ کوئی سی سوال کا جواب نہ دے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اسے آج صبح گرفتار کیا گیا ہے اور اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، اور شاید اس پر تشدد بھی ہوا تھا۔ میری عادت تھی ناشتے سے کچھ حصہ بچا کر رکھ لیتا، کیونکہ اس جیل میں معدے کے زخم کی وجہ سے میں ہر کچھ دیر بعد تھوڑا کھانا کھاتا تھا۔ میں نے اسے ایک روٹی اور کچھ جیم پیش کیا۔ اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے زبردستی کھانا کھلایا اور پانی پلایا۔ وہ کچھ نرم پڑ گیا۔ میں نے اس کی شدید پریشانی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کی خاطر نماز عشاء کچھ دیر سے ادا کی۔ میں نے اسے مسلسل تسلی دیتا رہا اور ہمدردی کا اظہار کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہوں تو وہ سمجھا کہ میں اسے اسلامی تحریک کا قیدی سمجھ رہا ہوں یا اسے اسلامی تحریک کی طرف جذب کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور سرد لہجے میں کہا، مجھے اعتراف کرنے دیں کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میں اس کی ذہنی کیفیت، فکر اور حالت کی مطابق جملہ تلاش کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، انڈونیشیا کے صدر احمد سگارنو نے بنڈنگ کانفرنس میں کہا تھا کہ مختلف قوموں کے درمیان اتحاد کا معیار دین، تاریخ یا ثقافت کا ایک ہونا نہیں بلکہ ضرورتوں کا ایک ہونا ہے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں ایک جیسی ہیں، مشکلات ایک جیسی ہیں اور انجام نامعلوم ہیں، لہٰذا دین کا فرق اس موقع پر زیادہ اہم نہیں۔ اسے مجھ سے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر واضح تبدیلی دیکھی، اس کے رویے میں تبدیلی آئی اور ہمارے ساتھ گھل مل گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، آپ آرام کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی بیوی اسی جیل کے ایک اور کوٹری میں قید تھی۔ میں نے اس جیل میں اپنے طویل تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان رابطہ کروایا اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہر قسم کی مدد کی پیشکش کی۔ وہ ہمارے ساتھ 2 ماہ رہا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا تو خیال آیا کہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے دل میں کہا، مولوی سے پالا پڑ گیا۔ ابھی آپ سے کہتا ہوں، میں نے زندگی بھر آپ جیسا وسیع قلب اور غیر متعصب شخص نہیں دیکھا، لیکن میری ان تمام کاوشوں کے باوجود اس کے خبیث باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ وہ دین اور علماء کے تمسخر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ وہ مختلف طریقوں سے کوشش کرتا کہ دینی عادات اور اقدار کی اہانت کرے تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ 13واں باب ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس کو آگے بڑھائیں گے۔